الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهن وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النفر الثلاثة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما جاء في صحيح البخاري: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. میرے دینی بھائیوں، محترم بزرگوں، تمام حاضرین جمعہ، ہم پر اور آپ پر اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ چاہیے کہ ہماری اور آپ کی زبان ذکر الہی سے صبح و شام تر رہے، کہ اسی کا تو اللہ تعالی نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی ہے یوں حکم دیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ حاصل ترجمہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان کہ اللہ کو خوب یاد کرو، صبح و شام اس کی پاک کیا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پاک نبیوں اور رسولوں، خصوصاً خاتم النبیین رحمۃ للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ انتہائی اہم ترین اور ہر درجہ ہمارے آپ کے لیے اجر و ثواب کا ایک عمل بھی ہے، جس کا فائدہ بہت ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ہم اہل ایمان، اہل توحید کے لیے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی شفاعت کا ہمیں استحقاق ملے گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کا خلاصہ ہے کہ جو مجھ پر صلاۃ پڑھتا رہے گا وہ لوگوں میں صحیح معنوں میں حقدار ہوگا کی شفاعت کا۔
تو ہم گنہگاروں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی توحید پرستی کے ساتھ ساتھ شریعت کی تعلیمات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے مسنون صیغے زباں سے ادا کرتے رہیں، اور خصوصیت کے ساتھ یہ رات جو بھی گزری ہے جس کو ہم جمعہ کی رات کہتے ہیں، اور یہ جمعہ کا دن ہے، کہ بہت زیادہ درود اور سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعے کی رات میں اور جمعہ کے دن میں تم لوگ خود پر کثرت کے ساتھ صلات کرو، اس کا اہتمام ہم آپ کتنا کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کل غروب شمس سے لے کر کے اور آج یہ 12:30 بجے تک میری زبان سے ہر آدمی اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میری زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کے الفاظ جیبان نکلے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے صیغے، چھوٹا ہی صیغہ صحیح، چھوٹا ہی جملہ صحیح، اور درود ابراہیمی ہی سب سے بہترین کامل درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اشارہ سے کر رہا ہوں، کیا یہ درود آپ نے ہم نے زبان سے ادا کیا اور کئی بار ادا کیا؟ حساب ہی تو اصل مسئلہ ہے کہ ایک بندے مومن خود اپنا محاسبہ آپ کرتا ہو، کرنا چاہیے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ آیا صراط مستقیم پہ قدم قائم بھی ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں، یا معاملہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے، قسم حرب کعبہ کی صلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہم صلی علی محمد پورا یہ پڑھنے کا یہ اہتمام اکثر و بیشتر مسلمانوں کے پاس اب نہیں رہ گیا ہے، بلکہ جدید نوخیز ہمارے جو طلبہ ہیں، نونہانا ملت ہیں، اور جن کی تعلیم کے لیے والدین کو فکر ہے کہ ترقی یافتہ اسکولوں کے اندر میرا بچہ پڑھے، ذرا کبھی پوچھا بھی کہ کیا اس کو سورہ فاتحہ، کیا اس سے پوچھا بھی کبھی کہ اس کو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد یاد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے تعلق سے جو دیگر تعلیمات ہو سکتی ہیں اس کو کون کہتا ہے؟ میرے دینی بھائیوں، بات ماں کا ہوتا ہے، دین کی بات، شریعت کی بات کی تذکیر کی۔ میں نے آج خطبہ جمعہ کے لیے تذکیر کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے، حالات اور موسم کے اعتبار سے، کہ میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آج کل ہمارے یہاں، آپ کے یہاں، پورے خطے میں، پورے علاقے میں نکاح، شادی بیاہ کا ایک سلسلہ قائم ہے، اور یہ بات پہلے ہی بتا دوں کہ جیسے شادی بیاہ کے سلسلے شباب پر ہیں، تو اسی کے تعلق سے ہماری بے اعتدالیاں، ہماری زیادتیاں، ہماری سرکشیاں اور ہماری سنت سے دوریاں بھی شباب ہی پر ہیں۔ یہ ہے خلاصے تذکیر، جبکہ ہمیں ایک دین اسلام کا پیروکار ہونے کے ناطے سے
کوشش اس بات کی کرنی چاہیے تھی کہ ہم سے اسلام کے مسائل و احکام اور اس کے انجام دہی میں بے اعتدالی نہ ہو، کم ہو، سرکشی نہ ہو، صراط مستقیم پر چلیں اور اسراف و تبذیر اور اس طرح کی جو خرابیاں ہیں وہ نہ ہوں یا کم ہوں، سنتوں کا پاس و لحاظ ہو، سنتوں سے دوری اور بہت زیادہ دوری نہ ہونے پائے، لیکن سارا معاملہ تلپٹ ہو کے رہتا ہے اور اس سلسلے میں کوتاہ کوئی فرض نہیں کہ جس کی نشاندہی اس طرح سے کی جائے کہ فلاں ایسا ہے ویسا ہے. پورا سماج اس بے اعتدالی کا، بے راہ روی کا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا شکار ہے. اس لیے کہ مسئلہ خود نکاح کا ایسا ہے میرے دینی بھائیوں کہ یہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں. آخر سماج میں جینے والے ایک دوسرے کے یہاں رشتے کیا کرتے ہیں اور ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی اس مسئلے کو اکیلے حل کر لے. نہیں، بیٹا ہے تو کسی کی بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا ایک مسلمان بندے کو. اس کے بعد سے بیٹا ہے تو کسی بیٹی، اور بیٹی ہے اور بیٹیاں ہیں تو کسی کے بیٹے اور بیٹوں ہی سے نکاح کرنا پڑے گا. اکیلے تو اس کو انجام دینے والی بات نہیں ہے. مثال میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ ہم اپنی بے اعتدالیوں کا ریزن بھی سمجھ سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ آخر یہ مشکل بڑھتی ہی کیوں رہی. نماز یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کسی اور سے جڑا ہوا نہیں. آپ اکیلے آپ کے اوپر نماز ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ہی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جڑا ہوا ہے کہ جب تک دوسرے کا ساتھ نہ ہوگا، دوسرے کے ساتھ رضامندی نہ ہوگی، دوسرے کے ساتھ معاملات پہ اعتماد نہیں ہوں گے، تب تک نماز نہیں. نماز تو آتا ہے، لیکن نکاح ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی شخص نکاح خود اپنا کرنا چاہتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ اکیلے نکاح کر لے. کسی لڑکی اور اس کے ولی سے ہم اس کو رابطہ کرنا ہوگا، معاملات طے کرنے ہوں گے، رضامندیاں حاصل کرنی ہوں گی. تو یہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں معاشرتی معاملہ ہے، یہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ایک آدمی نہ اس کا قصوروار قرار دیا جا سکتا ہے اکیلے، اور نہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اکیلے سنت کے مطابق اس مسئلے کو انجام دے سکتا ہے. اور اس معاشرے میں جو شریعت کی پاسداری میں کمزور، سنت کی تابعداری میں کمزور ہو. میرے بھائیو، میں مختصر ہی مقررہ وقت میں چند باتیں نصیحت کی اب کرنا شروع کر رہا ہوں، یہ بتاتے ہوئے کہ نکاح کو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح ہے اور نکاح کی شکل و صورت کیا بنتی ہے. اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو جاننا، دیکھنا، سمجھنا چاہیں، کہانی اتنی مختصر ہے، کہانی اتنی چھوٹی ہے. یعنی یہ معاملہ دین کا جو اجتماعی شرعی معاملہ ہے اتنا مختصر، اتنا سادہ کہ قسم حرم کعبہ کی اس سے زیادہ سادہ معاملہ اور کوئی معاملات میں ہے ہی نہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہوتا ہے. اور میں یہ بات کسی اپنی ذہنی اپج کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا. بخاری کی روایت ایک لمبی روایت ہے، پتہ نہیں یہاں کوئی عالم ہے کہ نہیں ہے، کوئی طالب علم ہے کہ نہیں ہے، طلبہ ہمارے اور نوفارغین ہمارے جانتے ہیں بخاری کی اس حدیث کو جو مشہور حدیث عائشہ ہے
جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جاہلیت میں قسموں کو بیان کیا ہے. میں اس پوری حدیث کو نہیں بتانا چاہتا آپ کو میرے دینی بھائیوں. اس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جاہلیت میں نکاح کے بہت سارے طریقے اور ان میں سے تمام کی تمام جو انہوں نے بیان کی حد درجہ گھناؤنے، حد درجہ آبرو باختہ، حد درجہ فحاشی اور عریانیت لیے ہوئے. البتہ ایک نکاح جاہلیت میں بھی تھا کہ جو وہی نکاح تھا جو اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد دیا. وہ تھا کیا نکاح کہ جس کو اسلام نے باقی رکھا اور ہمیں یہی جو باقی رکھا کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا اور بتایا اور اس کے ساری باتیں ہم کو سمجھائی. مختصراً یہ ہے کہ ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، سماج اور معاشرہ دوست کیا جہاں جینا مرنا ہے، کس کوئی لڑکی ہے اس کو پتا چل رہا ہے کہ فلاں انسان کی لڑکی ہے جو شادی کے لائق ہے، یا چلو اس کے ولی سے یہ ہم سامنے اس کے بات رکھیں کہ وہ اپنی سرپرستی میں موجود فلانا لڑکی کا نکاح ہم سے کریں. ولی پر یہ اختیار ولی کا ہے کہ وہ چاہے تو قبول کرے اس کی پیشکش پیغام نکاح طے ترک، لیکن اگر وہ قبول کر لے رہا ہے اور بس کہہ دیا کہ ہاں میں نے اپنی فلانا خاتون کا نکاح جس سے آپ نکاح کرنے کا پیغام مجھ کو دے رہے ہیں میں نے قبول کر لیا اور اس کا نکاح تم سے اے فلاں کر دیا، نکاح ہو ختم. اتنی ہی کہانی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے شریعت اسلامیہ میں یہ بات اسی کا حصہ ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کہ نکاح کرنے والا اپنی اس منکوحہ کو مہر دے گا. یہی پر نکاح کا معاملہ ختم. ولیمہ ایک الگ چیز ہے جو نکاح کے بعد ہے، رخصتی کے بعد ہے، جس کا تعلق خالی اسی شادی کرنے والے شخص سے ہے کہ جس نے شادی کیا ہے کہ بیوی اس کو نہیں ملی ہے. اللہ تعالی کے شکر گزاری کرتے ہوئے اور طبعی اور فطری خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جس کا حق اسلام دیتا ہے وہ ولیمہ کرتی ہے، وہ ولیمہ کرتی ہے. تو اگر ہم شادی ولیمہ ساری چیزیں جوڑ کے دیکھیں تو کہانی اتنی ہی پر ختم ہو جاتی ہے. اتنا بڑھایا ہے میں نے، کتنا بڑھایا ہے آپ نے، کتنا بڑھایا ہے مالداروں نے، کتنا بڑھایا ہے سماج کے ہر فرد نے اس کہانی کو. کون ناپ سکتا ہے میرے دین بھائی؟ کون ناپ سکتا ہے؟ کون ناپ سکتا ہے؟ اگر اس انداز کا کوئی نکاح کرے اور کرنے پر آئے، ایسے لوگ سماج میں ہوں، طرفین سے یہی فکر ہو کہ شریعت اور سنت کے مطابق جو اسلام نے طریقہ نکاح ہمیں عطا کیا ہے کہ اس طرح کا انجام دے دیا جائے. اتنے ہی بغیر اتنی لعنتیں ہم آپ برسائیں گے اس پر کہ دیکھو اس سے تو بڑے میں نہیں کسی کو بلایا ہی نہیں، نہ بہن کو بلایا، نہ پھوپھا کو بلایا، نہ ماموں کو بلایا، نہ نانا کو بلایا، نہ بھتیجوں کو بلایا، نہ بھائی کو بلایا، نہ پورے خاندان کو بلایا، نہ دوستوں کو بلایا، نہ ان کو بلایا، نہ ان کو بلایا.
کتنی لعنتیں بھیجیں گے اپنے کام کے مطابق، جبکہ کام کیا ہے اس شخص نے ایک دم درست۔ میں آخری بات کے طور پر ایک بات کہتا ہوں، پتہ کی کبھی پھر موقع ملا تو ہاں اس طرح کے مواقع پر انشاءاللہ باتیں رکھی جائیں گی۔ کوئی سوال کرے پوچھا ہے، میں یا اللہ کا شکر ہے ایک مدرس ہوں، اور میں حدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتا رہتا ہوں۔ 10-20 سال سے میں صحیح بخاری کے منتخب کتابیں پڑھاتا ہوں۔ انہی میں سے ایک کتاب النکاح ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور صحیح ترین حدیثوں کو امام بخاری نے جمع کیا ہے، اور اس نے نکاح اور نکاح کے مسائل، اس کے تمام احکام کے متعلق انہوں نے یہ کہ ایک الگ الگ چیپٹر اور اس کے تحت حدیث بیان کیا ہے۔ پڑھاتے ہوئے میں نے اپنے طلباء سے بھی کہا، میں اپنی تلامذہ بیٹیوں سے کہا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جو پڑھنے ہی سے تعلق اور پڑھانے سے تعلق رکھنے والی رہ گئی ہماری کمیوں، بے عملیوں اور بد عملیوں اور کوتاہیوں کی بنیاد پر، اور یہ ایک وہ تاریخ ہے جس کو ہم دہراتے رہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہم باضابطہ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم پر لازم واجب ہے کہ ویسے ہی نکاح کے مسئلے کو حل کریں جیسے بخاری کی یہ حدیث مثلاً کہتی ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں، چاہے جو پہلو نکاح کا لے لیجیے۔ میں ایک بات ذکر کرتا ہوں جس سے سماج سے تعلق ہے۔ یہ نوجوان ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، سلسلہ رمبانی ہوئی، اس لڑکی یا لڑکی کے باپ سے، بھائی سے، اس کے گویا سرپرستوں سے، بڑی اچھی بات ہے، طرفین سے معاملہ ہو سکتا ہے، لڑکی کی طرف سے بھی کسی لڑکے کے بارے میں پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے میرے دینی بھائیوں، اس لڑکی کو دیکھنے کا، جس لڑکی سے نکاح کوئی شخص کرنا چاہتا ہو، تو شریعت کے حق اس موقع پر عطا کرتی ہے پیغام نکاح دینے والے۔ میں جانوں کہ لفظ نوجوان استعمال کرتا ہوں تو نوجوان بھی شادیاں کرتے ہیں، شادی کرنے والے نوجوان کو شریعت کے حق دیتی ہے کہ اپنی اس مخطوبہ یعنی جس کو پیغام نکاح اس کے باپ یا اس کے بھائی جو بھی وہ ولی اس کو دیا ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ بخاری، مسلم، اس کے علاوہ تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں مروی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ پیغام دینے والا جس کو پیغام دیا جا رہا ہے لڑکی اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے عمل کیا ہے میرا، عمل کیا ہے کسی عالم کے گھر کا، عمل کیا ہے کسی بڑے کے گھر کا، کسی دیندار کے گھر کا، جو آج کل کے دیندار ہر سماج میں مانے جاتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے عابد و زاہد اور اپنے آپ کو متقی سمجھنے والے لوگوں کے گھر، اور بالخصوص اشراف اور بڑے لوگوں کا، مالداروں کا کیا طریقہ ہے کہ وہی نہیں دیکھتا ہے، وہی نہیں دیکھتا ہے کہ جس کو دیکھنے کا حق ہماری شریعت نے عطا کیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں فرمایا ہے۔ ایک انصاری آ کر کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں فلاں سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، ایک انصاری خاتون ہے، کہا کہ یہ دیکھنا تمہارے اس کے درمیان محبت کے تمام کا سبب بنتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں یا ہم اپنی بیٹیوں کو وہ دکھاتے ہیں، کس کو دکھاتے ہیں، کون دیکھتا ہے، وہی نہیں دیکھتا ہے جس کو دیکھنے کا شریعت میں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کی ایک جھنڈ جاتی ہے ابتدائی مرحلے میں جس کو کہتے ہیں تمہیدی، پہلے وہ دیکھتی ہے۔ کیا طریقہ ہے، عورت تو دیکھنے
کے لیے اتنی جھنڈ کی ٹھیک ہے ایک دیکھ لے کہ اس کا وصف بیان کر دے، اس سے جو پیغام نکاح دینے والا ہے، اسی بات ہے یہاں تو معاملہ سمجھ آتا ہے. لیکن یہ جماعت در جماعت، اور یہاں ہماری بیٹیوں بہنوں ماؤں کی بے اقداریاں دیکھیں. میں نے کہا کہ مسئلہ بے اقداریوں سے پر ہے کہ اپنی ہی جیسی ذات عورت ذات کہ ویوب ہی پر نگاہ، سارے نقائص پر نگاہ، نیچے ٹیپ لے جا کر کے اس کے قدر و قامت کو ناپنے کا عمل وہی عورت ذات کرتی ہے، اور اپنی ہی جیسی نوجوان لڑکی جس کی شادی کی ضرورت ہے اس کے اندر خالی نقائص ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے. تو اور تو سب بہت اچھا ہے مگر ہوش بڑا موٹا ہے. یہ کون پہلے درجے میں یہ نقطہ نکالتا ہے عیب کا؟ وہی ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی سماج کی، اور وہ بھی اپنی جیسی عورت ذات کے تعلق سے یہ ہے. اس کے بعد باضابطہ ایک فوج مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی اور بچوں کی عبارت ہو کر کے میں نے کہا کہ مسئلہ کہانی مختصر ہمیں بڑھایا گیا. بات یہ تھی کہ پیغام نکاح دیکھنے والا یہ آر سے کسی انداز سے اصل طریقہ تو یہ باضابطہ تیار ہو کر کے نہ دیکھا جائے وہ بہتر ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ تخبأت لها فنظرت الیہا، کہ میں چپکے سے آر سے میں نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں فوج تیار ہوتی ہے. اب کی اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھ تو چکے ہیں، پسند کر چکے ہیں، مگر نہ جانے کتنی وصولیاں وہ تحصیلیاں ہم کو کرنی ہے. ہم کو کپڑے چاہیے، ہم کو بدائی کے نام پر رقم اور نقد چاہیے، اور کھانے کے نام پر ہم کو انتہائی شاندار قسم کا دسترخوان سجا ہوا چاہیے کہ اس پر ہم اپنے کام و ذہن کو لذت بخشیں. سوال یہ ہے کہ النظر الی المخطوبہ، جس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ ہے اس کو دیکھنے سے کپڑے کے تبادلے کا، نخون کے تبادلے کا، کھانے کے تبادلے کا کیا تعلق ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے. اگر اسی طرح سے ہر نقطے کی بات کہی جائے تو میں نے کہا کہ ایک سینٹی میٹر کی کہانی کو ہم نے نہ جانے کتنے کلو میٹر میں تبدیل کر ڈالا ہے. یہ معمولی بات تو جو گھنٹوں منٹوں کے اندر طے ہونے والی چیز تھی، ہم نے مہینوں اور سالوں تیاری اس کے لیے کرنے کا مسئلہ ہے. تو یہ آخری بات کہہ رہا ہوں میرے دینی بھائیوں، اور پھر وہی دہرا رہا ہوں کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ مطیع اللہ ان باتوں کو بتاتا تو ہے، لیکن کیا اس کا عمل اس پر ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں، اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ میرے پاس اگر بیٹی ہے تو کسی کی بیٹے ہی سے اس کو بیاہنا ہے، اور بیاہ ضروری ہے، مگر وہ سامنے والا ہر صورت میں خاص چیزوں کو کہیں تھوڑی سی نرمی اگر کر رہا ہے تو بعض گوشوں میں وہ سختی ہی پر اتارو ہے. ہمارا یہ ہے کہ سماج کا رنگ ہے جس کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے بعد بننے والی نہیں ہے. ارے کیوں کہی والی جو بات ہے، ابھی ایک ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، انہوں نے اپنے بچے کے لیے کہا کہ کوئی اچھی سی لڑکی بتائیے. میں نے کہا کہ میرے پاس تو آپ کے لیے کوئی لڑکی اچھی اس دنیا میں نہیں. ایسا کیوں کہہ رہے؟ عبرت کی بات ہے. میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، جس کو میں جانتا ہوں، جس میں مدعو تھا، لیکن میں حاضر نہیں ہو سکا اس لیے کہ مسئلہ لاک ڈاؤن کا تھا. لیکن سچ بولیے گا کہ اخراجات آپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں کتنے کیے ہیں؟ مطالبہ رہا ہو نہ رہا ہو، میں یہ کہانی نہیں سننا چاہتا ہوں. خالی آپ اتنا ہی بتا دیجیے کہ آپ نے پورے اخراجات کی شادی میں کتنے کیے. قسم حرم کعبہ کی مسجد میں خطبہ دے رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ تقریباً 45 لاکھ خرچ آیا ہے. میں نے کہا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حاجی صاحب کہ آپ کے لیے میرے پاس کوئی اچھی بچی نہیں ہے، جبکہ میں بہت ساری بچیوں کو جانتا ہوں. اس لیے کہ آپ اپنے لڑکے کا رشتہ کریں گے
نہ مطالبہ کریں، نہ مانگیں، لیکن زبان حال سے آپ مانگیں گے۔ آپ اپنے ہونے والے ہر رشتے دار سے یہ کہیں گے کہ ہم اپنی بیٹی میں جب شادی کیے تھے تو وہ 40-45 لاکھ میں نے خرچ کیا تھا، کل ٹوٹل خرچ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتا کر کے آپ یہ کہیں گے کہ کم سے کم تو 30-35 کو خرچ کر، جس میں 20-25 مجھ کو ملے اور 15 شادی اور دیگر کھانے وغیرہ پر خرچ ہو جائے۔ اس لیے آپ کے لیے میرے پاس کوئی، اس لیے کہ ہم لوگ تو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو درمیان میں ہے، بلکہ نیچے کے لوگوں ہی سے رابطہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے میرے دینی بھائیوں۔ میں نے کہا کہ کوسنا نہیں چاہیے کسی کو کہ فلاں ذمہ دار ہے، یہ نہیں کہا جی یا کوئی یہ کوسے کہ مولوی ہی ذمہ دار ہے، نہیں میرے دینی بھائیوں، یہ سماج، یہ معاشرہ سب سے مل کے بنتا ہے۔ جب تک دین، جب تک شریعت کو ہم اپنا نسب العین نہیں بنائیں گے سب مل اکثریت کم سے کم، تب تک کے نکاح کے مسائل بگڑتے جائیں گے اور تباہیوں کا سامان رکھتے جائیں گے۔ خالی کھانے کی بات ہم نے نہیں کی، ہمالیہ ہم نے سر کر لیا ہے، ہمالیہ ہم نے سر کر لیا ہے۔ چاہے شادی نکاح والا کھانا ہو جو کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ضروری تھا، ولیمہ والا کھانا ہو جو اپنی حیثیت کے مطابق کیا جا سکتا تھا، لیکن کہانی یہ ہے کہ دیکھا دیکھی سماج کے جہاں بھی جاؤ ولیمے میں، جہاں بھی جاؤ نکاح میں، یہ بھی طرح کے کھانے سب کے یہاں ملتے ہیں۔ یہ لکھپتی ہے، اس کے یہاں بھی فرائی اور قورمہ اور ٹکیا اور ٹکا، یہی اور پھر ایک چائنیز والا، میرے منہ سے زبان نہیں نکل رہا ہے، یہ سب کے یہاں وہ ہمالیہ سر کر لیا۔ اترنے کی ضرورت تھی، ورنہ اللہ کے نبی سے بہتر کون تھا؟ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ سیم مقدار، لیکن معاملہ یہ ہے کہ شعیر تقریباً 5 پاؤ یا اس سے کچھ زیادہ کا بھی ولیمہ کیا ممکن ہے؟ آج میں تصور کر سکتا ہوں کہ 4 کلو گیہوں کا ولیمہ، ٹھیک سالوں سمیت صحیح، گوشت ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ صحیح، کیوں نہ اس کے ساتھ مرغ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بکری کا گوشت ہو، کبوتر کا گوشت ہو، حتیٰ کہ بٹیر کا گوشت ہو، اس کا تصور آج ہم کر سکتے ہیں کہ صرف 4 کلو یا 3 کلو گیہوں کا ولیمہ ہم کریں گے، آگے نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا پڑھاتے ہوئے، میں نے اپنی بیٹوں سے کہا کہ میں بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ یہ کہانیاں تو اب ہم کو صرف پڑھنی پڑھانی ہے، عمل تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا سب سے شاندار جو ولیمہ تھا وہ ایک بکری ذبح کی زینب کی شادی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ بقیہ تو بس ایسی۔ اور ولیمہ اصل میں یہ نکاح میرے دینی بھائیوں، غلطیاں ہم نے کی ہیں، آپ نے کی ہیں، سب نے مل جل کے کی ہے، سماج نے کی ہے۔ نکاح فنکشن نہیں ہے، نکاح تقریب نہیں ہے، نکاح جشن نہیں ہے، نکاح فیسٹیول نہیں ہے۔ اور یہی غلطی ہم نے کی ہے کہ اس کو ہم نے جشن بنا ڈالا۔ نکاح کی ایک معاملہ ہے جس کے خالی 2 فریق ہیں، ایک شادی کرنے والا رجل مرد اور دوسری طرف 2 سے مل کر کے ایک فریق بیٹی جس سے نکاح کیا جانا ہے اور اس کا ولی، اور انجام دینے کے لیے صرف 2 گواہ۔ گویا اگر کسی مجلس میں ایک دولہا اور لڑکی جس سے شادی ہونی ہے اس کا ولی ہو اور 2 شاہد یعنی 2 گواہ، واللہ تیسرے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ مجھے سے قاضی کہیے نکاح پڑھانے والے مولوی کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے دینی بھائیوں۔ اصل وہ اچھی بات ہے، سنت ہے خطبہ دینا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کم سے کم والی بات یہ ہے۔ لیکن ہماری شادیوں میں کتنی تعداد ہم لوگ بڑھاتے ہی جا رہے ہیں، بڑھاتے ہی جا رہے ہیں، تو ہماری یہ کمیاں اور یہ کمیاں اجتماعی، اور ہم بالکل معاشرے میں ایسے سانس لے رہے ہیں کہ جہاں ہیں کاش وہ روح میں دار ہو کہ میرا دین کیا کہتا ہے، میری شریعت کے مطالبہ مجھ سے کیا ہے۔ لیکن دیکھا دیکھی بڑوں کے مالداروں کی ریس کرتے ہوئے
ہم جیسے معمولی تنخواہ والے مدرسین بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہی آئٹم جو فلاں صاحب کے یہاں تھا وہی ہمارے یہاں ہونا چاہیے، چاہے ہم مقروض ہو جائیں یا بھکمنگائی کریں کسی بھی طریقے سے، لیکن چاہیے ہی چاہیے، کیوں نہ جو ہمارے پاس میسر ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو تو مشکل یہ پیش آئے گی کہ سماج ایسا نکارے گا کہ اگر ایک بیٹی کی شادی تو مشکل ہو گئی تو دوسری مرتبہ میں اتنا شور کر دیا جائے گا پھر کچھ کھلایا ہی نہیں، وہ بالکل سادہ خالی ہاتھ لوگوں کی گوشت ہی خالی کھلا دیا، اس کے ہم کرنے کے لائق نہیں۔ یہ ہے ہماری ذہنیت۔ ہم بھٹک چکے ہیں، واپس آنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سمجھ کے اچھی سوچ بوجھ دے، معاشرے میں 10 20 30 35% اگر ہو کہ جو نکاح کو سنت کے مطابق انجام دینے کے لیے کمر کس لے تو شاید کچھ اللہ سب کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر۔ تکبیر کہیے۔